کبھی سوچا ہے کہ جب ایک سفر اپنی آخری موڑ پہ آ جائے تو ہوا بھی بدل جاتی ہے۔ جنگیں جیتی جا چکی تھی، دشمنے ٹوٹ چکے تھے، لوگ جھنڈ کے جھنڈ سچ قبول کر رہے تھے، لیکن دل میں ایک عجیب احساس محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ختم ہونے والا ہے یا پھر کچھ مکمل ہونے والا ہے۔ یہ کہانی ہے اس دور کی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں ایک سفر کیا۔ یہ سفر جنگ ہی نہیں تھا، یہ سفر صرف عبادت ہی نہیں تھا، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آخری پیغام تھا۔ 9 ہجری، گرمی اپنے عروج پہ تھی، زمین تپ رہی تھی، ہوا تیز اور گرم تھی۔ اسی وقت ایک اعلان ہوتا ہے کہ دور سے خطرہ ہے، رومن امپائر کی طرف سے، منزل تبوک۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، نہ ریسورسز تھے اور نہ ہی وقت ٹھیک تھا، لیکن پھر بھی بلاوا آ چکا تھا۔ اس دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، سب کچھ۔ یہ ایک ٹیسٹ تھا۔ کچھ لوگ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنا مال دیا، اپنی جان پیش کی، تو پھر کچھ لوگ بہانے بنا رہے تھے، ابھی گرمی بہت ہے، وقت ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں پہ فرق سامنے آ گیا، کون سچ میں ایمان والا ہے تو کون صرف نام کا ہے۔ یہ لشکر کہلایا جیش العسرہ، تنگ دستی کا لشکر۔ کچھ لوگوں کے پاس چپل نہیں تھے، کچھ لوگوں کے پاس سواری نہیں تھی، تو کچھ صحابہ رو رہے تھے کہ انہیں نہیں لے جایا گیا، مگر پھر بھی 30,000 لوگ نکلے۔ یہ صرف ایک فوج نہیں تھی، یہ یقین تھا۔ جب یہ لشکر تبوک پہنچا، رومن آرمی سامنے نہیں آئی، کوئی جنگ نہیں ہوئی، لیکن یہ ہار نہیں تھی، یہ جیت تھی، کیونکہ اب سب کو سمجھ میں آ گیا کہ اسلام کو اب کوئی نہیں روک سکتا۔ جب لشکر واپس آتا ہے تو وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے بہانے لے کر سامنے آتے ہیں، ہر کوئی اپنی کہانی سنا رہا ہوتا ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب جانتے ہیں، اور پھر سچ اور جھوٹ الگ ہو جاتا ہے۔ لوگ اب سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کیا قیمت رکھتا ہے۔ اب پورا عرب بدل رہا تھا، ہر طرف سے لوگ آ رہے تھے، ڈیلیگیشنز، قبیلے۔ وہ لوگ جو پہلے اسلام کے دشمن تھے اب اسلام کو قبول کر رہے تھے۔ اس دور کو کہا جاتا ہے The Year of Delegations۔ اب لگ رہا تھا کہ مشن اپنے کمپلیشن کے قریب ہے۔ 10 ہجری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اس سال ہم حج کریں گے۔ یہ کوئی عام حج نہیں تھا، یہ تھا فیئرویل پلگرمیج۔ 1,00,000 سے زیادہ لوگ جمع ہوئے، ہر کوئی یہی چاہ رہا تھا کہ وہ اس سفر کا حصہ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل خود کر کے دکھا رہے تھے، کیسے احرام پہننا ہے، کیسے طواف کرنا ہے، کیسے عرفہ میں کھڑے ہونا ہے۔ یہ صرف عبادت نہیں تھی، یہ کمپلیٹ لائف سٹائل ڈیمانسٹریشن تھا۔ عرفہ کا میدان، لاکھوں لوگ اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنا خطبہ دینے والے تھے، ان کی آواز ہر ایک کے دلوں میں پہنچ رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ کسی عرب کو کسی نان عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی وائٹ کو کسی بلیک پہ کوئی سپیریورٹی نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات فرمائی جو اس دور سے لے کر آج کے دور تک کے لیے ہے، عورت کے حقوق کا خیال رکھو۔ انہوں نے یاد دلایا کہ ایک عورت کوئی کمزور چیز نہیں ہے، بلکہ ایک امانت ہے۔
ان کی عزت کرو، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور ان کے حقوق ادا کرو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی بنیاد کو مضبوط بنا دیا۔ کسی کا خون، کسی کا مال، کسی کی عزت حرام ہے، یعنی نہ ظلم کرو اور نہ ظلم برداشت کرو۔ اس پیغام کے اندر ایک اور گہرا مطلب چھپا ہے۔ کمزور کی حفاظت کرو، بچوں کی حفاظت کرو اور ہر ایک اس انسان کی حفاظت کرو جو خود کا دفاع نہیں کر سکتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکتے ہیں اور پوچھتے ہیں، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ لاکھوں میں آواز آتی ہے، ہاں۔ لوگ رو رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک خطبہ نہیں، یہ امانت ہے۔ اس دن ایک آیت نازل ہوتی ہے، I have perfected your religion for you۔ یہ صرف لفظ نہیں تھے، یہ اعلان تھا کہ دین مکمل ہو چکا ہے اور پیغام پہنچ گیا ہے۔ تبوک ایک امتحان تھا اور یہ حج ایک آخری پیغام، ایک ایسا پیغام جو صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھا بلکہ ہر ایک اس انسان کے لیے تھا جو سچ کی تلاش میں ہے۔ عرفہ کے میدان میں لاکھوں لوگوں نے گواہی دی۔ یہ صرف تصدیق نہیں تھا، یہ ذمہ داری تھی۔ مگر اس سفر میں ایک خاموش احساس بھی تھا، جیسے وقت رک رہا ہو، جیسے ایک دور اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہو۔ اسی لیے اسے کہا گیا فیئرویل پلگرمیج۔